بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 4 جولائی ہے، ہفتے کا دن، شام کا وقت ہے اور میں اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ آج جو خبریں ہیں وہ ایک تو وہی جو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی جو ساری واردات اور اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں، ہوش ربا تفصیلات، یہ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ پولیس نے ریکور کیا اور بڑا پاکستان کا پولیس سسٹم پنجاب کا بڑا زبردست ہے، اور پٹواری جو ہیں وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مریم نواز کو، اسحاق ڈار کو، کہ انہوں نے کہا جی قانون کی بالادستی، حالانکہ فیکٹس جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اور نہ تو پولیس نے ان کو ریکور کیا، وہ ویڈیو فوٹیجز بھی، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی باہر آ گئی ہیں جس میں اس لڑکی کی گاڑی، جس میں اس کو لے جایا جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گاڑی سے نکل کے باہر انہوں نے جمپ مارے، شور مچانا شروع کیا اور کہا کہ یہ ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا۔ بلکہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا جعلی پولیس کا ان کو لے جاتے ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی، تو وہاں پر پھر وہ اصل پولیس آئی جس وقت انہوں نے شور مچایا اور سب کچھ ہوا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی ٹوپی ڈرامہ، جو بھی انہوں نے کہ بڑی قانون کے مطابق اور بڑی بریوری اور بڑا مریم نواز کا انقلابی قدم، انہوں نے کہا مجھے بندے گرفتار چاہیے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بالکل کوئی پرواہ نہ کریں آپ، اور جو بھی ملزم ہے اس کو سزا دیں، سب جھوٹ ہے۔ جو میری ریسرچ ہے، جو میری اطلاع ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور ابھی مجھے نہیں پتہ کہ وہ لڑکیاں چلی گئی ہیں یا ان کو لڑکیوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بڑی دور تک جائے گا۔ ابتدا ہو گئی ہے، اس واقعے نے ابتدا کر دی ہے۔ کس چیز کی ابتدا؟ یہ جو ایک ٹوٹنے کا عمل ہے، یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے، یہ اس کے ٹوٹنا، یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور یہ جو سارا معاملہ، جس طریقے سے اس معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو حشب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سارے جو اس وقت پٹواری صحافی ہیں وہ اس کو ایک کاروباری مسئلہ بیان کر کے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان لڑکیوں نے پیسے لیے تھے ڈار سے اور پیسے نہیں دے رہی تھیں، اس لیے ان کو یہاں پہ بلایا گیا اور ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، لڑائی ہوئی، اور جو بھی انہوں نے بولا یہ دیکھے سمجھے بغیر کہ وہ سچ ہے یا غلط، ایف آئی آر میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ پنجاب اور پاکستان کا نظام بڑا زبردست ہے، اور یہ کوئی ریپ کا واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی گینگ ریپ نہیں ہے۔ اور پھر ایک سٹیٹمنٹ میڈیا کو لیک کر دی گئی یہ بتا کے کہ یہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے، انہی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بہت سارے اس میں گرے ایریاز ہیں، حشب کرنے کی کوشش ہے، لیکن میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ بالکل جو فیصل واڈا نے بات کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں، بلکہ مریم نواز صاحب استعفیٰ دیں، اس لیے کہ وہ لڑکا کون ہے؟ ڈار جو ہے وہ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے، وہ جو علیمہ، جو ان کی مریم صاحبہ کی جو بہن ہے، جو علی ڈار کی مسز ہیں، وہ ان کا بھانجا علی ڈار کا، تو بھائی اتنا قریبی رشتہ، تو وہ بالکل مریم نواز کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کہ جی ہم نے ٹریک کیا یہ اچھا اب پٹواری کون ہے؟ جو صحافی، میں ان کو دیکھیں، میں پٹواری کوئی خدا نہ خواستہ بے عزتی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ نون لیگیوں کو پٹواری کہا جاتا ہے تو وہ پرو پٹواری ہیں۔ اب آپ دیکھیں عمر چیمہ، اگر آپ اس کی بات سنیں، وہ بیان کر رہے ہیں جناب یہ بالکل یہ تو ایسا ہی ہے، بڑی بہادری، اور یہی بات منیب بھی کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی بہادری کی بات ہے، اور مریم نواز نے بڑی بریوری اور بڑا سسٹم ہے اور کیسے ریکور کیا۔ اور منصور علی خان، کم از کم منصور علی خان سے مجھے اس حد تک جانے کی توقع نہیں تھی۔ یہ اس سے بڑا جرم کیا ہے، کہ اس سے بڑی کیلسنس کیا ہے کہ آپ جو ایک جو ڈکیتی ہے، ایک جو گینگ ریپ ہے، ایک جو ایکسٹورشن ہے، اس کو آپ ایک مالی لین دین کی ادائیگی کا جھگڑا کر کے تو اس میں سے زہر آپ نکال رہے ہیں۔ بڑا سوال ہے کہاں ہے وہ سی سی ڈی، وہ جو نیفوں میں گولی چلاتی ہے، جو غریب کے بچوں کو مارتی ہے، کیوں یہاں پر اب وہ خاموش ہے؟ بہرحال اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام چینل پاکستان کے، آپ اس کی خبر دیکھ لیں، ایک ہی لائن ہے سب کی۔ کیوں ہے ایک لائن؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز حرکت میں آئی ہے نا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، ماضی میں جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی تھیں، کرپشن کی جب کہانیاں ہوتی تھیں، ان کی فائلیں بنتی تھیں اور ایجنسیز والے بناتے تھے،
آئین کی میں پاور کی جو ڈائیکاٹمی تھی وہ اس طرح کی تھی. پہلے 58(2)B تھا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں. سیاستدانوں کو جب کرپشن انتہا سے بڑھ جاتی تھی تو پھر ان کو نکیل ڈالی جاتی تھی اور ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا, مقدمے چلتے تھے یا جو بھی ایک سسٹم ہوتا تھا. ابھی پچھلے 3-4 سال میں سیم پیج اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اب گزشتہ چند ہفتوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک بڑی انٹریگنگ بات ہے. میں اس فوڈ فار تھاٹ کہ کیسے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی خبر چل رہی ہے ہر چینل پر, کیوں چل رہی ہے؟ چلوائی جا رہی ہے تو چل رہی ہے نا. کہیں پر یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ بھئی اب بات حد سے بڑھ گئی ہے, اب یہ لائبلٹی نہیں اٹھائی جا رہی, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں اور یہ تو ایک مذاق ہو گیا. یعنی اس سے بڑا یہ اٹس اے جوک. آپ فورن انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ غیر ملکی لڑکیوں کو بلا کے ان کو اغوا کر کے ان کو مار پیٹ کے ان کے ساتھ ریپ کر کے آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کون کرے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ؟ کیسی انویسٹمنٹ؟ ٹاپ لیول کے. جب صحیح کہا فیصل وابڈا نے کہ یہ جو ایک ٹاپ, یہ ایک کارپوریشن کی طرح چلا رہے ہیں یہ جو فیملی ہے بزنس کو, اور یہ دے آر آل پارٹ آف شریفس. ان کی رشتہ داری ہے آپس میں, بڑی قریبی رشتہ داری ہے, مل کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کو سسٹم سے باہر نکالا ہوا ہے تو مریم نواز کو ان کیا. ان کے اب اگر نواز شریف باہر ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کرایا. اب اسحاق ڈار صاحب نے, علی ڈار آ گئے ہیں, وہ بطور نیکسٹ پنجاب سی ایم ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور کیا ڈیل بن رہی ہے کہ جی مریم نواز وزیر اعظم بن جائیں گی اور علی ڈار جو ہیں وہ آ جائیں گے بطور وزیر اعلیٰ. اب دوسری طرف آپ شہباز صاحب کو دیکھیں, اگر وہ خود وزیر اعظم بنے ہیں تو ان کا بیٹا حمزہ, اس کو خود لائن لگا دیا ہے, سائیڈ لائن, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. 2-4 دفعہ ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن تو وہ جو ان اینڈ آؤٹ ہے نا, کہ اگر نواز شریف آؤٹ ہے تو مریم ان ہے, اور اگر شہباز شریف ان ہے تو حمزہ آؤٹ ہے. اب اگر اسحاق ڈار, ان کے بارے میں باتیں آ رہی تھیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا, محسن نقوی صاحب کو بنایا جائے گا, تو انہوں نے اس سے پہلے ہی بندوبست کر لیا اور علی ڈار کو لے آئے واپس. تو یہ انہوں نے ایک وہ بنا لیا, سارا ایک خاندانی معاملہ بنا لیا. تو اب جو ادارے ہیں, جو ایک سسٹم یہ جو چل رہا ہے, اس میں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو یہ اس لیے کام شروع ہو چکا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو بھی آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, پٹواری آپ صحافیوں کو لانچ کر دیا ہے اور اس کو ایک مالی لین دین کا معاملہ بنا کے تو اس کو بڑے آدمیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کام ایسے نہیں چلے گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ اطلاع ہے کہ وہ لڑکیاں چلی گئی ہیں, ہو سکتا ہے ابھی ادھر ہی ہو, ابھی کسی نے کہیں پہ رکھا ہوا ہو, کیونکہ ابھی ڈی این اے کی زیادتی کی تو آ گئی رپورٹ کہ ہوئی ہے میڈیکل جو ہے, اب ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگا. تو اب یہ تو بات جو ہے یہ دینا پڑے گا اسحاق ڈار کو استعفیٰ, اور دینا پڑے گا استعفیٰ مریم نواز کو, اگر کسی کو یہاں پر اپنی ساکھ کی کوئی پرواہ ہے. اگر پاکستان میں لوگوں کا قانون پر آپ نے اعتماد اگر اس کو ریسٹور کرنا ہے, یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو جو مرضی کر لیں آپ, یہاں پر انویسٹمنٹ اور معیشت اور یہ سب, یہ کچھ بھی نہیں چلنے والا, سب اسی طرح جہاں پہ سٹک ہے وہ سٹک ہی رہے گا. تو یہ ایک بڑا شدید معاملہ ہے اور اس کو اب آنے والے جو چند دن ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور یہاں پر حساب کتاب جو ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو دینی پڑے گی. اب ذرا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے کہ ان کی سولیٹری کنفائنمنٹ, بشرا بی بی کی سولیٹری کنفائنمنٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ جو جسٹس خادم سومرو نے تحریر کیا, اس میں انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ سے کچھ سوال کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا وہ قید تنہائی میں ہیں, اور کیا یہ قید تنہائی کسی چیز کی سزا ہے, اور وہ کب سے قید تنہائی میں ہیں, اور اس میں سپرڈنٹ جیل اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جواب مانگا. لیکن کس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جسٹس خادم سومرو نے, یہ جواب مانگا ہے. ہیئرنگ ہوگی 6 اگست کو, یعنی اس گرمی میں, آج کی
پچھلے 6 مہینے سے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. تو یہ اب انہوں نے سوال کیے ہیں اور اس کی تاریخ آج 4 جولائی ہے اور اس کی تاریخ انہوں نے ڈالی ہے 6 اگست. یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ وہ انصاف، سپیڈی انصاف اس طرح سے مل رہا ہے. تو یعنی کوئی ریلیف نہیں ہے اور یہ سب جو ٹرک کی بتی کے پیچھے. تیسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو چل رہی ہے، آن گوئنگ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے. کشمیر میں کل ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے، جس کو حکومت کالعدم قرار دیتی ہے. اور اس میں آج بھی سارا دن جلوس نکلتے رہے. راولہ کوٹ میں صبح ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں پر لا انفورسمنٹ پہنچ نہیں سکی. ایک ہی سڑک ہے، رکاوٹیں ہیں راستے میں، اور بڑی کوشش کے باوجود لا انفورسمنٹ دور سے شیلنگ کرتی رہی ہے، وہاں پر نہیں پہنچ سکی. تو حالات جو ہیں وہ بالکل بے قابو ہیں. کوئی وہاں پر دکانیں نہیں کھلی ہوئی. لوگ پورے کے پورے جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل یہ ٹیلی ویژن تو یہی کہیں گے پاکستان کے کہ سب اچھا ہے، پرانی فوٹیجز چلائیں گے، دکانیں کھلی ہیں، یہ دکھائیں گے، انٹرنیٹ بند ہے. میں آپ کو بتاؤں مری کے علاقے میں بھی انٹرنیٹ بند ہے. جو علاقے آزاد کشمیر کے ساتھ ملتے ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، وہاں پر بھی انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے. بھئی اگر سب کچھ نارمل ہے تو چلائیں آپ انٹرنیٹ. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ انٹرنیٹ کی بڑی پرابلم ہے. اور وہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جو ووٹ مانگنے جا رہا ہے کیمپین کے لیے، اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے، جو مشتاق منہاز کے ساتھ ہوئی، جو شاہ غلام قادر کے ساتھ ہوئی، جو خواجہ فاروق حیدر کے ساتھ، جو خواجہ فاروق کے ساتھ، یہ جو یا فاروق حیدر ان کا نام ہے، نون لیگ کے جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا گیا. جو وہ کبھی قابل تعریف نہیں ہے. ہم وائلنس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پہلے وائلنس کریں اور ایکشن کے جواب میں جو ریئیکشن ہوگا پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے بارے میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کرٹیسائز کرنا اور پہلے ایکشن کو ڈیفینڈ کرنا. آپ ہر چیز جو ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو بنا کے کہ جی بس لا انفورسمنٹ نے کہہ دیا جی ہم نے جی ریٹ قائم کرنی ہے. اور بھائی کون سی ریٹ قائم کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو مورلی آپ کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، آپ کو صحیح پیتھ پہ ہونا چاہیے. آپ کا وفاقی حکومت اور کشمیری حکومت کا بیانیہ لوگوں نے مسترد کر دیا، وہ نہیں مانتے یہ 12 مہاجرین کی نشستیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے معاہدہ کیا تھا. اور جو کل انٹرنیشنلی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں لندن میں، بیلجیم میں اور دوسری جگہوں پہ، لاکھوں کشمیریوں نے یہ پلان کیا کہ وہ نکلیں گے باہر، اور اتنا بڑا وہ جو ہے پلان کیا گیا جلوس. اور اب آخر میں آپ کو بتاؤں ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی ابھی تک پتہ نہیں چلا حتمی طور پر کہ کیا ہوا ہے، کیوں پنڈی کی ایڈمنسٹریشن تبدیل ہوئی ہے. یہ وہ ایڈمنسٹریشن ہے، اب یاد رکھیں، جو 8 فروری کو بھی تھی. وہ جو چٹھا صاحب کمشنر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے دھاندلی کی، اور انہوں نے کہا تھا مجھے پھانسی پہ لٹکا دو اور اس کو چیف الیکشن کمشنر کو بھی پھانسی پہ لٹکاؤ. تو وہ جو ڈپٹی کمشنر تھے یہاں کے، وہ تو کمشنر بننے کی بات سوچ رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا، 8 فروری ڈیلیور کیا. اور بھی کئی مواقع اچانک ان کو تبدیل کر دیا گیا. کیوں؟ جو مسلم لیگ نون کے حمایتی صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مریم نے کیا، اور یہ کرپشن کی بہت کہانیاں تھیں. لیکن کچھ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی مریم اورنگزیب کے خلاف ایک ایکشن ہے، اور اس کو جو ہے وہ سختی سے کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے تبدیل ہوں گے، کیونکہ بہت ساری کرپشن کی کہانیاں. فیصل وابڈا کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، فائلیں بن رہی ہیں، فائلیں بن چکی ہیں، اور وہ کسی بھی وقت آ جائیں گی سامنے. تو یہ صورتحال ہے. اور میں نے پہلے آخر کہا تھا تو میں اب کہتا ہوں، اب آخری خبر دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ اپنا میں نے بتایا تھا امریکی ڈاکٹروں کی تنظیم، وہاں پر انہوں نے عمران خان کا چہرہ اس میں سے نکال دیا. ان کی پریس کانفرنس بھی آئی، ان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈیکوریشن کمیٹی سے اوور لک ہو گئی ہے یہ، اور یہ اس کی رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہمارا مقصد نہیں تھا. تو بڑا سوال ہے کہ یہ صرف عمران خان کی تصویر ہی بلر ہونی تھی، باقیوں کی کیوں نہیں ایسے ہوئی؟ تو یہ ظاہر ہے کسی کے انفلوئنس میں آ کے کوشش کی انہوں نے، لیکن اس پہ ریئیکشن اتنا آیا، لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا.
اپنا جو ہے پہلے ہی مختلف جو ہے وہ اس میں کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے کس طریقے سے چیزوں کو وہ چلاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی، میں پھر کہوں گا، ایک گھٹیا قدم، ایک انتہائی شرمناک، کیونکہ جو عمران کی جو وہ یونیفارم ہے وہ اس پہ وہ کرکٹ کا ان کا یونیفارم ہے اور پاکستان اس پہ لکھا ہوا ہے جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہیروز جو پاکستان کے ہیں ان کی تصویر تھی، اور عمران سے یہ کوئی چھین نہیں سکتا ان کا جو مرتبہ اور جو عزت ہے ہیرو کے طور پہ جو انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا۔ باقی تمام چیزوں پر اگر آپ بات نہ بھی کریں تو یہ کج فہم لوگ، یہ جو لوگ وہاں پر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، جن کا یہ کنونشن تھا اپنا کا، انتہائی شرمناک یہ حرکت انہوں نے کی، جتنی بھی کرٹیسزم ان پہ کی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ پھر اب تعویل دینا کہ یہ اوور لک ہو گیا، یہ ڈیکوریشن کمیٹی نے یہ کیا، یہ ایسے ہو گیا، نو باڈی از گوئنگ ٹو بائی دس۔ لوگوں کے یہاں پر وہ کوئی نہیں لکھا ہوا، پیپل انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، اور کوئی اس اپالوجی کو یا اس ایکسپلینیشن کو، اپالوجی تو انہوں نے کی نہیں لیکن اس ایکسپلینیشن کو کوئی نہیں مانے گا، اور یہ انہوں نے اپنی عزت خود کھوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسی انہوں نے عزت کھوئی ہے اس وجہ سے کہ ان کو اندازہ ہوگا آگے آنے والے دنوں میں۔ اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔